ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. الیکشن میں 9 دن رہ گئے ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے کریک ڈاؤن میں بھی تیزی آ رہی ہے. اس پر پروگرام میں بات کریں گے. کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان سنگین الزامات کا تبادلہ بھی ہوا ہے. ادھر یہاں ٹینشن بڑھ رہی ہے، اس پر بھی نظر ڈالیں گے. اور خیبر پختونخوا جائیں گے جو کہ پی ٹی آئی کا گڑھ رہا ہے 10 سال، وہاں کے انتخابی منظرنامے پر بھی نظر ڈالیں گے. غزہ کی بھی بات ہوگی. لیکن شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک از خود نوٹس لیا صحافیوں کی ہراسمنٹ کے حوالے سے. ایک ہمارے ہاں تاریخ رہی ہے پچھلے 4-5 برسوں میں جب صحافی اسد علی طور کو مثال کے طور پہ ان کے گھر میں گھس کر مارا پیٹا گیا، متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا. یہ وہ معاملات ہیں، اتنے ہائی پروفائل کیسز ہیں جس کا ایک بہت ہی چلنگ افیکٹ تھا پاکستان میں صحافی برادری پر، جو لوگ رپورٹنگ کر رہے تھے ان پر. لیکن یہ معاملات کبھی بھی صحیح سے ایڈریس نہیں ہوئے، اور 2021 میں شکایتیں جو ہیں وہ بھیجی گئی تھیں سپریم کورٹ کو، لیکن بظاہر یہ لگا کہ وہ سارے معاملات سرد خانے میں ڈال دیے گئے. آج کی جو سماعت تھی اس میں یہ صحافی بھی پیش ہوئے. اس کے علاوہ عبدالقیوم صدیقی، وہ بھی اس میں اپلیکنٹ ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے. بہت ہی دلچسپ وہاں مکالمہ بھی ہوا، سوال جواب بھی ہوا. اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ اظہار آزادی کو یقینی بناتا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید عوام کا حق ہے، اور جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کے خلاف کیسز اگر بنائے جا رہے ہیں تو وہ نہ بنائے جائیں. اس پورے معاملے کا پس منظر کیا ہے؟ ہمیں ایپلیکنٹ عبدالقیوم صدیقی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. قیوم، آپ کا بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا اگر ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو جو یہ نٹی گریٹی فالو نہیں کرتے سپریم کورٹ کی، اگر ہم تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں. یہ معاملات کئی سال سے چلتے آ رہے ہیں، تاکہ پھر ہم وہاں سے پھر بات کو آگے ہم لے کے چلیں گے. بہت شکریہ صاحب. میں بھی کیونکہ اپلیکنٹ ہوں تو مجھ پہ بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو اس طرح سے کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، آلدو کہ جرنلسٹ بھی ہوں اور وہ بھی ہے تو. لیکن میرا خیال ہے کہ اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ آج کیونکہ اس میں اپلیکنٹ کے طور پہ تھا تو اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے چل کے جو بات ہوگی وہ کومنٹ آپ کا ہوگا اس میں. ضرور. شاہ زیب صاحب، ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ متی اللہ جان قاضی فائز عیسیٰ کا کیس چل رہا تھا، اور متی اللہ جان نے ایک ٹویٹ کی تھی، اس پہ ان کے خلاف کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ جسٹس گلزار نے انیشیٹ کی تھی. اور اگلے دن اس کی سماعت تھی کہ متی اللہ جان کو دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، کڈنیپ کر لیا گیا. تو اس پہ جو ہے ہم جو ہیں بینگ صحافی، ہم نے ایک درخواست بنائی. ہم گئے کہ بھی جا کے چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب جو ہے ان کو اس آگاہ کیا جائے کہ اٹھا لیا گیا، پتہ نہیں کون ہے کہاں ہے. ایک انسانی جان کا بہت مسئلہ ہے. تو ہمیں جو ہے وہ ججز بلاک میں کہیں جانے نہیں دیا گیا. ہمیں کہا گیا آپ چلے جائیں یہاں سے. یہ مطلب ابھی ہم نہیں ایکسیس نہیں کر پا رہے تھے اور پریشان تھے کہ کیا ہے. پھر اسی دور میں پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دوستوں نے پٹیشن جو ہے وہ دائر کی تھی. تو یہ ایک اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر اسد طور جو ہیں ان کو ان کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور وہ آپ کو پتہ ہے سارا وہ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد ابصار عالم صاحب کو گولی لگی. اب یہ مسلسل چین کے ساتھ جو ہے نا تھوڑے تھوڑے وقفے سے بات ہو رہی تھی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اچانک ہمیں پتہ لگا کہ 2 جرنلسٹ جو ہیں، جس میں عامر میر جو کہ اب انفارمیشن منسٹر ہیں، عمران شفقت بلاگر جو ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا گیا. پہلے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ کون اٹھا کے لے کے گیا. پھر بعد میں پتہ لگا کہ جی ایف آئی اے اٹھا کے لے کے گئی تھی. جس طرح سے گھر پہ دھاوا بولا گیا تھا اور ایک ٹوٹل ہراسمنٹ کا وہ جو ہے وہ ماحول تھا. اب اس میں جرنلسٹوں کے آپ کو پتہ ہے کہ اب ڈیوائسز جو ہیں آپ نے وہ چھین لیے جاتے تھے. ان کے مطلب ہے کہ پرائیویسی کا کوئی خیال نہیں ہے، اور سارا مطلب ایک فرسٹ کریٹ تھا. آپ کے ڈیوائسز جو ہیں واپس نہیں کیے جاتے تھے. تو یہ ساری صورتحال تھی. تو اس صورتحال میں پھر جب یہ صورتحال سامنے آئی تو ہم نے کہا کہ اب ہم ایک آئینی جرنلسٹوں کے تحفظ اور جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے انڈر آرٹیکل 19 فریڈم آف پریس ہے، ہمیں کام کرنے دیا جانا چاہیے. ہم پہ وہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری تحفظ جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے. تو
بہت سارے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس، پراپرٹی کا معاملہ ہے، یہ ہے کیونکہ یہ آپ کی بلانگنگس ہیں، رائٹ ٹو پرائیویسی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس اس کے اندر انوالو ہیں. تو انہی کو بنیاد رکھ کے ہم نے جو ہے وہ درخواست کی. اب وہ جمعے کا دن تھا، بندیال صاحب قائم مقام چیف جسٹس تھے، تو ایک ہی عدالت کھلی تھی، جمعے کو اٹھ جاتی ہے. تو میں نے اسد طور سے بھی بات کی تھی، عمران شفقت سے بھی اور ان سے، تو پھر ہم نے ایک پیٹیشن مشترکہ طور پہ داخل کی. پریس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ وہ بھی شامل تھے اس میں، جو سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ہے، میں ایز این ایکس پریزیڈنٹ آف پریس ایسوسی ایشن جو ہے. تو جب عدالت اٹھ رہی تھی تو ہم وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو میں نے کہا کہ جی ہم ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. تو اب بینچ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اور جسٹس جمال مردوخیل کا، تو وہ بینچ بیٹھ گیا. ہم نے وہ اپنی پٹیشن جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی، گزارشات رکھی. تو اس پہ انہوں نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ڈی جی ایف آئی اے کو، آئی جی کو، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے رپورٹس جو ہیں وہ طلب کی گئی. لیکن اتفاق کی بات یہ دیکھیے کہ جیسے ہی یہ خبر چلی ہے اس کے بعد بہت ساری کانسپریسی تھیریز آئیں. کچھ بلاگرز تھے اس زمانے میں، انہوں نے الیج کیا کہ جناب یہ ایک سازش ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں جنرل فیاض حمید، ان کو عدالت کے اندر طلب کرنے کی. اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ایک عجیب رونما ہوا کہ یہ میری جوڈیشل ہسٹری کو کور کرنے کی تاریخ جو ہے اس میں یہ بہت ہی ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ جب یہ دوبارہ مقدمہ فکس ہوا تو اس بینچ سے، جو ایک بینچ کوگنیزنس لے چکا ہے کس جورسڈکشن کے تحت، کس طرح سے وہ معاملہ، چیف جسٹس نے اگلے دن ایک 5 رکنی بینچ بنا کے وہ پٹیشن اپنے پاس لگائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے صحافی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے گئے تھے، تو جو ججمنٹ آئی وہ یہ آئی کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار جو ہے، تمام اختیارات چیف جسٹس پاکستان کی ذات میں مرکوز کر دی ہے. وہ 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز ون آف دی ریزنز کہ یہ سب خانے میں چلا پہلے گیا. اس ہماری جو درخواست تھی جس کو نمبر لگ چکا تھا اس کو مردہ قرار دیا، پھر اس کو زندہ کیا اثر نو، اور پھر اس کے اوپر ایک 3 رکنی بینچ بنا دیا جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اور جسٹس قاضی امین جو ہے مرحوم، ان پر مشتمل تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا تو میں تھوڑی سی ایک فکر، اور پھر اس کے بعد جو آپ کہیں، کیونکہ پس منظر میں یہ بڑی چیز امپورٹنٹ ہے. ہاں. تو جب یہ سماعت ہوئی تو ہم پیش ہوئے، وہاں پہ ہمیں نوٹسز آیا تھا، میں پیش ہوا. تو میں نے کہا کہ جی جو جوڈیشل ہسٹری میں جس طرح سے یہ کیس کو اس طرح اٹھایا گیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا جورسڈکشن استعمال کی گئی ہے. تو آئی مین پین کہ ہماری جوڈیشری، ہم اپنے تحفظ کے لیے آئے تھے لیکن یہاں پہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات، تو اس پہ مجھے بڑا ڈانٹا گیا، آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ کریں وہ کریں. تو میں نے پھر اس کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے، پھر میں اپنا معاملہ جو ہے اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اس کے بعد 1-2 ہیئرنگز ہوئیں اس کی. وہ بیک گراؤنڈ آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا، سمجھ میں آ گیا. چونکہ وقت تھوڑا ہے، میں ایک ڈائریکٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو یہ ایف آئی اے نے 46 صحافیوں، اینکرز اور کمنٹیٹرز کو منگل اور بدھ یعنی کل پرسوں اسلام آباد طلب کیا جے آئی ٹی کے سامنے، تو قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں جو 3 رکنی بینچ ہے اس نے نوٹس لے لیا، لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ انہوں نے ڈانٹا تو صحیح اداروں کو، اور اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ بھائی کیا ہے، یہ تو بنیادی حق ہے، آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں. لیکن عملاً کیا انہوں نے جے آئی ٹی کی جو کارروائی ہے اسے روکنے کا کوئی حکم دیا، یا ایف آئی اے کو حکم دیا کہ یہ جو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں یہ واپس لیں، یا گول مول ہو گیا معاملہ؟ اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی بات ہیں. یہ کیونکہ پہلے سے 2021 میں ہے، اب میں تو یہ کہوں گا کہ عمر عطا بندیال صاحب نے پھر اس کو جو کیا، اور پھر یہ وہ مقدمہ ہے پرانا جو کہ جرنلسٹ کے پروٹیکشن سے متعلق ہے. آج جو ہے وہ پریس ایسوسی ایشن نے کہا، اور پھر وہ جو مختلف قراردادیں پاس ہوئی تھیں ان کا حوالہ دیا کہ جناب یہ جرنلسٹوں کو اس طرح سے ہراساں کیا جا رہا ہے اس میں. تو اس پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کچھ چیز داخل کی ہے، کوئی سی ایم کوئی درخواست، تو ہم کیسے اس میں ہوا میں دے سکتے ہیں. لیکن اس کنسرن کے بعد کہ بھی جرنلسٹوں کو بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ اس میں انوالو کیا گیا ہے، میرا یہ کہنا موقف تھا کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ جرنلسٹوں کی آڑ کے اندر کہیں کچھ اور کارروائی تو نہیں ڈالی جا رہی ہے ہمارا کندھا استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے.
لیکن وہ جو ہے پھر جب اس معاملے میں عدالت سے نے اٹارنی جنرل سے پوچھا تو اٹارنی جنرل نے ایک انڈر ٹیکنگ دی کہ کوئی کوہرسو جو ہے ایکشن نہیں لیا جائے گا. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو انڈر ٹیکنگ تھی اس کو جو ہے وہ عدالت نے اپنے آرڈر میں جو ہے وہ ریپروڈیوس کیا, لیکن کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا کہ آپ وڈرا کریں یا اس طرح کی بات کریں. لیکن یہ ضرور اس کے اندر کہا گیا کہ ججمنٹ کی حد تک جو ہے جو اگر کوئی کرٹیسزم ہے تو اس کو اور دیگر چیزوں کو الگ کر کے دیکھنا. اور عملی مطلب میں کیا سمجھوں کہ کل اور پرسوں یہ 46 صحافی جو ہیں جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے؟ دیکھیں پروسیس آف لا تو یہی کہتا ہے. مطلب اس پہ تو قدغن نہیں لگائی نا چیف جسٹس صاحب نے. نہیں اس پہ کوئی رپورٹ یہ ہو رہا ہے کوئی اسٹے نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک بڑی سی چیز ہے, کوئی ایسی چیز کانکریٹ جو ہے وہ اس کے عدالت کے سامنے نہیں تھی. انہوں نے حکومت سے پوچھا, حکومت نے انڈرٹیکنگ دی کہ جرنلسٹوں کے خلاف ہم کوہرسیو ایکشن نہیں لیں گے, کسی کو ہتھکڑی نہیں لگے گی, کسی کے گھر چھاپا نہیں مارا جائے گا, کسی کے گھر جو ہے وہ اس طرح سے بیلف نہیں بھیجا جائے گا, کوئی کوہرسیو ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں وہ ڈیو پروسیس ظاہر ہے, وہ تو آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے, اور کسی اور کا بھی حق ہے, ہر شہری کا حق ہے, وہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس معاملے میں یہ ابھی اس حد تک جو ہے وہ عدالت نے کارروائی کی ہے, اور باقی کا جو معاملہ ہے انہوں نے کہا وہ ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے. پہلے آپ یہ کیونکہ اس کے بعد لارجر بینچ تھا, اس کی ہیئرنگ تھی, تو عدالت نے پھر جو ہے آگے وہ قاسم سوری والا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اس اسقط نوٹس کے کیس پہ اس کی مزید سماعت ہوگی, اس پہ نظر رکھیں گے. فی الحال آپ کا بہت بہت شکریہ. مزے کی بات ہے کہ ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ کورٹ نے کہا کہ ابھی تو ہمیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ جو جی آئی ٹی کے سامنے نوٹس جاری کیا گیا پیش کرنے کا, کیا یہ آپ کو بطور گواہ پیش کہا گیا ہے کہ آئیں یا بطور ملزم ہے, تو یہ کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن صحافی کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کو آج کم از کم ایک عبوری حکم ضرور جاری کرنا چاہیے. اس کی اب ایک اور طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جیسے کافی لوگوں کو پلیٹ فارم بھی ملا ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے, تو یہ بھی ایک مطلب اب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا, آن ریکارڈ لا رہے ہیں نا. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سوچ ہے, مجھے کیا پتا, میں ادھر بیٹھا ہوں, لیکن یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے. اب اچھا اکثر مطلب بندوق کا رخ کہیں ہوتا ہے, نشانہ اصل کہیں اور ہوتا ہے. یہ تو ہم نے ہزار دفعہ دیکھا, اللہ ہی جانتا ہے کہ پیچھے کیا ہوتا ہے. بھائی یاد آتا ہے یار بچپن میں نا, یہ دیہات میں بڑا ٹائم گزرا ہے, اور دیہات میں چلیں وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے, تو پھر وقفہ ہی لے لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو وقفے میں یہ قصہ سنا دو. نہیں باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے یار. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں. جی, تو الیکشن میں 9 دن رہ گئے ہیں, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ملک میں کشیدگی اور پرتشدد واقعات بڑھ رہے ہیں. بلوچستان کی بھی خبر آ رہی ہے, لیکن یہاں کراچی میں بھی جو کل جو انتخابی کام چل رہا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جب باہر نکلے تو کافی پولیس ایکشن ہوا, لوگ ان کے اریسٹ بھی ہوئے. کوئٹہ میں بھی وہاں پہ جب ان کا ایک جلوس نکلا ہے تو ادھر بھی کارروائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ایک اور جو پریشانی کی بات وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں. ایم کیو ایم کا الزام یہ ہے کہ ہمارا ایک یونٹ انچارج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مبینہ دہشت گردوں نے ہلاک کیا ہے. ایم کیو ایم کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ہمارا چھٹا ورکر تھا یا سپورٹر تھا جو 3 ماہ میں نشانہ بنا ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم اپنے روایتی کردار کی طرف واپس جا رہی ہے جب وہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتی. معاملہ کچھ اس طرح سے شروع ہوا کہ جھنڈے لگائے جا رہے تھے, ایم کیو ایم کا کہنا ہے ان کے لوگوں کی طرف سے, جب پیپلز پارٹی کے الیجڈلی کہ ان کے لوگ ہتھیار لے کر آئے اور فائرنگ ہوئی جس میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر زخمی بھی ہوا ہے. ایم کیو ایم کے دفتر کے سامنے سے ریلی گزر رہی تھی. جی, تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ کراچی میں اس پہ کراچی کی پوری ایک تاریخ رہی ہے, ماضی رہا ہے, جہاں پہ الیکشن جو ہے وہ جس انداز میں ہوتا تھا وہ یہاں کے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیکن اب یہ جو وائلنس کی جو کنسرن ہے, چاہے وہ یہاں ہو بلوچستان میں ہو, یہ ظاہر ہے کہ پھر بڑھے گی. لیول آف وائلنس میں بہت فرق ہے. ایک اور چیز ہے, اگر کراچی کی آپ بات کریں تو ایم کیو ایم کے سابق رہنما نے اعلان کیا ہے, پتہ نہیں اس پر مصطفیٰ کمال نہیں دوسرے سابق اچھا منزل نہیں رہنما چاہیے والے, لندن والے بھائی نے بھائی نے یار
بھائی نے اعلان کیا ہے کہ میں آزاد امیدوار کھڑا کراؤں گا اس الیکشن میں, لیکن اب پتہ نہیں کہ تھوڑا لیٹ نہیں ہوگا یار, لیٹ نیور, جو بھی ہے پوائنٹ ہے. اچھا, جہاں تک یہ جو کل جو 3 تلوار پر جی تھوڑا سا ایکشن ہوا تھا, جی فوٹیج دیکھی آپ نے؟ ہاں ظاہر ہے فوٹیج دیکھی ہے, کچھ میرے جاننے والے وہاں سے گزر بھی رہے تھے, وہ لائیو بتا رہے تھے. اینی وے وہ تو سب نے ہی دیکھی ہے. اب ایک چیز جو اس میں اب انٹرسٹنگ کا لفظ اس میں استعمال کروں, یعنی جو ٹیکٹکس یہاں پر اس طرح کے استعمال کیے جا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ کافی پابندیاں ہیں, آفیشیل ان آفیشیل, پارٹی کے رجسٹریشن تو ہے ہی نہیں, تو سب آزاد ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ جو جس طرح آرگنائز ہوا تھا نا, یہ بڑا مزیدار ہے کہ مختلف جگہوں سے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں لوگ وہاں پر آئے تھے. جیسے جب فلیش موب نہیں ہوتا کہ آپ کو بس وہ ایک واٹس ایپ گروپ پر بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہاں پہنچو, لگ بھگ 5000 کا مجمع, لگ بھگ 4,500-5,000 جو پولیس کے ایسٹیمیٹس ہیں انفیکٹ. تو وہاں پر پہنچے اور پھر ظاہر ہے پولیس پہنچی, پھر وہاں پر کارروائی شروع ہوئی, لوگ زخمی ہوئے اینڈ سو آن اینڈ سو. پولیس کو عین وقت پہ یاد آیا کہ ارے انہوں نے تو اجازت ہی نہیں لی, انہوں نے تو اجازت ہی نہیں لی تھی, لیکن نہیں لی تھی. اور جس طرح پہنچے ہیں نا, تو وہ مطلب آپ اگر ایک بڑا جلوس نکلے تو آپ اس کو کہیں روک سکتے ہو. اچھا, چھوٹے یہ جو ہے یہ انتخابی ریلی نہیں تھی, یہ احتجاج تھا. احتجاج کل کوئی کال آئی تھی نا, جی یہ وہ تھا, یہ وہ ہے. اچھا, تو مطلب کہ ایک طرح سے نا گریلا ٹیکٹکس ہے نا یہ, یو نو کہ اچھا یہاں سے نہیں آ سکتے تو پھر 4 جگہوں سے آ جاؤ. ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ جو چل رہا ہے نا کہ اب ظاہر ہے کہ اب کوئی کسی کے بینگن ہے, ہاں کسی کے پیالی ہے, کسی کا فون ہے, کسی کی قلم ہے, ہاں بلہ تو نہیں ہے آپ کے پاس. تو کس کو کیا پتہ لگتا ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی بیکڈ سپورٹر ہے, اگر ہم اس کو انصاف پسند کہیں, چلیں آسانی کے لیے, رائٹ, نہیں اب مطلب آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں نا, ابھی تو پورا جملہ بولنا پڑتا ہے. انصاف پسند امیدوار کون ہے, تو ایک وہ آپ کو پتہ ہے ویب سائٹ بنی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ کے نام سے شاید, اس کے بعد ایک فیک ویب سائٹ بنی پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس کے نام ایس لگا دیا یا ایس ہٹا دیا, دیکھنے میں تقریباً وہ ہے. اچھا, اس میں آپ ڈالیں گے تو آپ کو غلط انفارمیشن ملے گی. اس کے بعد پھر ایک پوری ایک اور ویب سائٹ بنی ہے. اچھا, وہ جو آف لائن بھی ایک ایپ چلتا ہے, میں نے سوچا کہ یار اگر آن لائن ایپ ہے, اگر اس دن بند ہو گئی, یو نو شارک مچھلی آ گئی, یو نو طوفان آ گیا, جو بھی, ہاں انٹرنیٹ بند ہو سکتی ہے, کبھی بھی بند ہو سکتی ہے, سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کا بھی اور ایکچوئل سافٹ ویئر کا, رائٹ. تو پھر کیا ہوگا, تو اس ایپ کو آف لائن کر دیا. ایک اور جو بڑی ایک انٹرسٹنگ کام کیا ہے کہ اب اس ویب سائٹ کو گٹ ہب پر اپلوڈ کیا. اچھا, گٹ ہب ایک سروس ہے, اور مطلب آسان الفاظ میں یہ وہ سافٹ ویئر پرووائڈ کرتی ہے جس پر زیادہ تر پاکستان کی جو چھوٹی لوکل بزنسز, چھوٹی یا بڑی بزنسز اور سافٹ ویئر کمپنیز آپریٹ کرتی ہیں. تو اگر آپ نے گٹ ہب کو بٹھا دیا, مطلب کہ آپ نے تقریباً پاکستان کے سافٹ ویئر سیکٹر کو بٹھا دیا ہے. تو اس طرح کی یہ کیا کہتے ہیں نا, یہ کیٹ اینڈ ماؤس, ٹام اینڈ جیری والی ایکشن, جو ڈس انفارمیشن والا آپریشن ہے, ہاں وہ کیٹ اینڈ ماؤس اسی طرح چل رہا ہے نا, کہ اگر یہ سوشل میڈیا کو یوز کر رہے ہیں اپنی معلومات کے لیے, تو آپ نے لوگوں کو کنفیوز کرنا ہے. یہ پہلے دن سے نظر آ رہا ہے. If you can't convince people, it's enough to confuse them. یہ بھی چلتا ہے. میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ یار اگر کسی اچھے کاموں میں ہم اتنی انرجیز لگا دیتے اپنے, تو ابھی ہم کہاں بیٹھے ہوتے. تو ہم پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, ہم چلیں گے خیبر پختونخوا ایک بریک کے بعد. ہم پہلے پنجاب کی سندھ کی بات کر چکے ہیں, تھوڑا جائزہ لیتے ہیں کہ وہاں پہ کیا منظرنامہ سامنے آ رہا ہے. پروگرام میں واپس خوش آمدید. خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں کا انتخابی میدان جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے. یہ ہمارا تیسرا بڑا صوبہ ہے. 11 نیشنل اسمبلی کی سیٹس یہاں سے ہوتی ہیں, 25 پروونس کی ہوتی ہیں, اور یہاں پہ 3 ڈویژن ہیں جن میں بنو ہے, کوہاٹ ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں پشاور سے محمود جان بابر, سینئر صحافی ہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا اس دفعہ کہ چونکہ اب پی ٹی آئی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے, تو وہاں پہ بڑے پیمانے پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے امیدواروں کی. انہوں نے پارٹیاں بدلی ہیں, ایسی پارٹیوں میں جا کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں جہاں پہلے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا. تھوڑا یہ بتائیں گے کہ یہ جو منحرفین ہیں, خاص کر کے جو یہ پرویز خٹک صاحب والے ہیں, دوسرے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے جو منحرفین ہیں, ان کو کیا لگ رہا ہے, یہ لوگ ان کو رسپانس ملے گا یا ان کا ٹھیک ٹھاک پٹائی ہوگی؟ جی بہت شکریہ. ایک تو دیکھیں کہ جو منحرفین تھے تو وہ پی ٹی آئی کے اپنے تو زیادہ نہیں تھے, وہ تو آئے ہی پی ٹی آئی میں الیکشن جیتنے کے لیے تھے.
تو وہ ان کا کام الیکشن جیتنا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جنہیں یہ معلوم ہے کہ اب پارٹی بڑی مشکل میں ہے، تو اب تو وہ دوسری طرف بھی چلے گئے ہیں. تو ایک جو باقی رہ گئے ہیں تو ان کو ایک ہی اس وقت پرواہ ہے اور فکر ہے کہ کسی طریقے سے جو پارٹی کا ووٹ ہے وہ انہیں ملے. باقی الیکشن کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی وہ سیناریو کیا ہے یہاں پہ کے پی میں. لوگ قرآن پہ حلف لے رہے ہیں. جو ورکر ہے اسے اپنے امیدوار پہ اعتماد نہیں ہے اس وقت. جو موجود بھی ہیں، آپ تو جانے والوں کی بات کریں، جو موجود بھی ہیں تو ان سے قرآن پہ حلف لے رہے ہیں کہ آپ جیت کے پارٹی ہی کو ووٹ دیں گے. تو وہ جو ایک صورتحال ہے. اور اس وقت ایک چیز اور جو ایک شفٹ ہوئی ہے، وہ شفٹ یہ ہوئی ہے کہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 میں کنگز پارٹی تحریک انصاف تھی، الیکٹیبل سارے وہاں جا رہے تھے. جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تھوڑا سا اپنی پالیسی کو نرم کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ ہم ذرا الیکٹیبلز کو ساتھ لے کے یہ آنے والے جو انتخابات ہیں انہیں جیت لیں، تو اس میں بھی لوگوں کو بڑا ایک وہ ملا ہے. اور جو باقی پارٹیوں میں جا رہے ہیں اور ان کو یعنی ان کی کوئی میرے خیال میں زیادہ ویلیو نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، تو ان کو جہاں بھی جگہ مل رہی ہے تو وہ گھور ہیں. ابھی میں صرف ایک سیٹ پہ آپ سے بات کروں، پشاور میں NA32 ہے. یہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ہیں حاجی غلام احمد بلور. لیکن غلام احمد بلور صاحب کے علاوہ 3 پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں وہ MP سے ہی ناراض ہو کے اس وقت میدان میں موجود ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جو عابد یوسف زئی ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار تھا، اسے ٹکٹ نہیں ملا اور پیپلز پارٹی کا امیدوار بن گیا. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ محمد عمر ہے، وہ بھی ہے. اس کے علاوہ باقی پارٹیوں کے بھی جو لوگ ہیں وہ یعنی انہی سے نکل کے وہ مختلف جگہوں پہ بس ہر کوئی اپنے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ اسے کچھ ملے. تو یہ اس وقت جو آپ کو معلوم ہے ووٹر کا رسپانس نہیں ہے نا جو امیدوار ہے اس کی طرف. تو امیدوار ویسے ہی ہاتھ پیر مار رہے کہ اسے کوئی تنکے کا سہارا مل جائے. ووٹر نہیں مل رہا تو پارٹی ہی مل جائے، تو پارٹی نہ ملے تو ووٹر مل جائے. تو ووٹر جو ہے وہ اس وقت بالکل irrelevant لگ رہا ہے. اچھا یہ ذرا سا ایک تھوڑا سا اگر آئیڈیا، ہاں تھوڑا انالیسس دے سکیں آپ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال سے PTI کی وہاں پہ گورنمنٹ رہی. پہلے 5 سال جو پرویز خٹک صاحب والے تھے اس میں تو کافی امپریسو پرفارمنس ہم نے بھی جب جا کے دیکھا سننے کو ملی. یہ پچھلے 5 سال میں کافی کرٹیسزم بڑھتا بھی گیا. اب اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یہ ہمیں یہاں پر رپورٹس آ رہی ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ اس وقت زیادہ ہاتھ پیر مار رہی ہے. ہاں جی، وہ سیلف پریزیومڈ ہے. اس کا یہ خیال ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہے جو کنگ پارٹی ہے اسے. تو اس نے اپنی جو فارمیشن ہے وہ بھی ویسی ہی بنائی ہوئی ہے. اس نے اپنے امیدوار بھی جو میدان میں اتارے ہیں. اس سے پہلے جو انتخابات ہوتے تھے وہ اپنے پارٹی کے امیدوار ہی کو ٹکٹ دیتے تھے. اس بار انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اب ہمارے پاس الیکشن لڑنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے تو انہوں نے باہر کے لوگوں کو بھی اڈاپٹ کیا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اسے جب جیسے ہی تحریک انصاف نے اسمبلی ختم کی، صوبے کا اختیار اگر آپ کو یاد ہو تو جمعیت علماء اسلام کے پاس چلا گیا اور سب جتنے بھی بیوروکریسی تھی وہ اکرم خان درانی صاحب جو کہ یہ جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں یہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی ساتھی تھے اور سابق وزیر اعلیٰ تھے، سب ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے. ایک امپریشن یہاں سے بنا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. اس وقت گورنر صاحب جو ہیں وہ صوبے کے حاجی غلام علی، وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو اختیار ہے تو یہاں پر بھی شاید کچھ ہو جائے. تو اس نے بہت فائدہ دیا ہے اور جمعیت علماء اسلام نے اس کا فائدہ لیا بھی ہے اور اس کو اس بات کا اس کو یہ کھیلنا آتا ہے اور اس نے اس سے کھیلا. اس وقت وہ جو صورتحال ہے اسے یہ پتا ہے کہ مسلم لیگ یہاں پہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی خود بھی حیران پریشان ہے کہ پتہ نہیں اسے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. آج بھی سب پارٹیاں ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہیں ہمیں کیا ملنے جا رہا ہے. کسی کو یہ خود احساس نہیں. کسی کا اس وقت چیف منسٹر کا امیدوار میدان میں نہیں سوائے پرویز خٹک کے. مولانا صاحب کا ایک بھائی ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ چیف منسٹر بنے. اگر عوامی نیشنل پارٹی کی کسی کے ساتھ اتحاد بنتا ہے تو شاید وہ حیدر ہوتی کو یا ایمل ولی صاحب یا کوئی بھی اسے میدان میں اتارے. تو اس وقت کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ اسے کیا ملے گا کیونکہ لوگ جو ہیں ان کا ایشو اب اس وقت اسمبلی میں لوگوں کو بھیجنا نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل اور آج میں شادیوں میں شریک ہوا. شادیوں میں بات ہوتی تھی عمران خان صاحب کب ریلیز ہوں گے، ان کی پارٹی جیت رہی ہے نہیں جیت رہی، کیا ہوگا، کون سی پارٹی ان کو ریپلیس کرے گی. اس وقت بجلی کے بل بہت زیادہ، اس وقت گیس کے بل بہت زیادہ، اس وقت جو لوگوں سے جو اوور بلنگ میں جو پیسے لیے گئے، صرف موضوع اس وقت وہ ہے جو عام لوگوں کو مسئلہ ہے. اس وقت یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کے بارے میں میڈیا بھی بات نہیں کر رہا، سرسری بات کر لیتا ہے، لیکن لوگ اب خود اس پہ بات کر رہے ہیں.
جی اچھا بابر صاحب ایک سوال, تو یہ جو اب ظاہر ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ بل زیادہ ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ پورے ملک میں یہ لوگ یہی کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ غصہ تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یہ غصہ کس پہ نکلے گا؟ ان کو ابھی تک کوئی پنچنگ بیگ بھی نہیں مل رہا نا کہ وہ کس پہ یہ غصہ نکالیں, جو میرا خیال ہے. اچھا, یہ جو آپ کی باتوں سے ایک امپریشن مجھے یہ مل رہا ہے کہ جیسے 2013 یا 18 میں جو نوجوان ووٹر تھا وہ بڑا جوش میں تھا, خصوصاً خیبر پختونخوا میں, اور ووٹر ٹرن آؤٹ اچھا خاصا تھا, لیکن لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ اس دفعہ وہ کہیں گے ٹھنڈ پروگرام ہے, گھر پہ بیٹھو, کیا فائدہ؟ نہیں, کچھ حلقے ایسے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہیں ان کی پلاننگ کچھ نظر آ رہی ہے کہ وہ ناراض ہیں جن سے, جیسے پرویز خٹک صاحب سے تحریک انصاف کے لوگ ناراض ہیں, تو ان کا فوکس اس طرف لگ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے دن کسی اور کو ہو نہ ہو پرویز خٹک صاحب سے زور نکالیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی کے لیے بھی ان کی وہ پلاننگ ہم سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے ہیں, ان کی بات چیت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت فوکسڈ ہیں اس وقت. وہ اپنے امیدوار کو جتوائیں نہ جتوائیں, وہ اپنے مخالف کو ہروانے کے لیے وہ اس وقت ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, پلان بھی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ پارٹی سے بھی ناراض ہیں. پارٹی کے جو آپ کو پتہ ہے دیرینہ جو کارکن تھے, تو ان کو بھی اس بار ٹکٹ نہیں ملے, تو ٹکٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ 2-3 ایسے لوگ ہیں جو کہ پارٹی کے اندر ایک اور پارٹی ہے جو اپنے آپ کو آئندہ چیف منسٹر سمجھتے ہیں, تو ٹکٹ بھی انہوں نے شاید جاری کیے ہیں, جس کی وجہ تحریک انصاف کے اندر بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے, جو کہ وہ شرم کہہ تو نہیں رہے لیکن توڑ پھوڑ بہت ہوئی ہے, لوگ ناراض بھی ہیں. ایک یہ آزاد امیدوار ہونے سے بھی ان کو لگ رہا ہے کہ یہ امیدوار سارے کے سارے واپس بھی ہمیں نہیں ملیں گے, تو وہ جو ان کا ہے تو کچھ کہیں ان کو یقین نہیں آ رہا ہے کسی چیز. اچھا, ایک سوال, آپ نے بات کی کہ پارٹی کے ورکر جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ قرآن پر حلف لے رہے ہیں اپنے امیدواروں سے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو جو لوگ پلٹے تھے, پھر ایک پی ٹی آئی ورکر کا کافی ایک جذباتی قسم کا ریاکشن آیا تھا, گھیراؤ شراؤ بھی ہوا تھا. جو امیدوار ہیں آپ کی نظر میں, ان کو کتنی ٹینشن ہے کہ یار اگر ہم پلٹے تو ہمارے ساتھ بہت برا ہوگا پبلک ریاکشن؟ دیکھیں, تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ کو پتہ ہے جذباتی زیادہ ہیں. وہ تو میاں نواز شریف کے لندن والے گھر میں بھی پہنچ گئے تھے, یہاں پہ بھی وہ گھروں تک جاتے ہیں. وہ والے سیاسی کارکن نہیں ہے کہ وہ سیاست کو سیاست تک چھوڑیں, وہ پھر ان کو تو نہیں چھوڑیں گے. ان کو تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے. لیکن ایک بات ہے, اب آہستہ آہستہ یہاں پہ کل بھی جیسے عمران خان صاحب نے جو کال دی تھی تو یہاں پہ کوئی نہیں نکلا, تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب جو لوگ پارٹی میں آ گئے تھے اب وہ آہستہ آہستہ اپنے کاموں پہ واپس جانا بھی شروع ہو گئے ہیں, تو کچھ فرق پڑا ہے. تو شاید جو بھی ہو, شاید وہ یہ کہیں کہ بس اب اس کے بعد تو ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں جائیں گے, بس وہ بالکل ہی اس پورے نظام سے بالکل لا تعلق ہو جائیں, اپنے امیدوار کے پیچھے بھی گھر نہ جائیں. تو ذاتی خیال میرا یہ ہے کہ وہ جو کارکن آیا تھا جذباتی ہو کے, اس کا صرف جذباتی رکھا گیا نا, اس کی اٹیچمنٹ کسی اور ذریعے سے نہیں کی گئی, اس کو سیریسلی اپنے ساتھ اٹیچ نہیں رکھا گیا. تو جو اس کے جذبات وہاں پہ وہ مجروح ہوئے, تو اب وہ ان جذبات کی بنا پہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سلیپنگ موڈ میں لوگ چلے جاتے ہیں, شاید ایسا ہو کہ کسی وقت یہ سلیپنگ موڈ میں چلے جائیں. محمود جان بابر, آپ کا بہت بہت شکریہ. یار یہ ایسے ہی ہے نا, جذبات نا ایک پھل جڑی کی طرح ہوتے ہیں نا, جیسے بہت تیز ٹینیجرز کو کرش ہوتا ہے نا, پھر نیچے آپ کا عشق ہوا اور پھر جب وہ ٹوٹا تو پھر آپ جا کے گھر ہی بیٹھ جاتے ہیں نا. اب یہ تم نے سنا ہے یا تمہارا ایکسپیرینس ہے یا دونوں؟ نہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ ایکسپیرینس بھی ہے, میں نے ایکسپیرینس کیا. میں تو خود کھل کے کہتا ہوں کہ میں نے کئی بار ایکسپیرینس کیا. ٹھیک ہے نا, خیر, یو آر ویری پراؤڈ. 2 ہفتے بستر سے نہیں نکلا یار. اچھا ٹھیک ہے, نہیں جو بات ہے جو میں ہاں, تو کرش میں کیا ہوتا ہے, میں یہ کرش کے بعد آپ کرش ہو جاتے ہیں, کرش کے بعد آپ کرش ہو جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا جو ایک تاثر ہے نا, کہ جیسے سرائکی بیلٹ ہے ہمارا یا بلوچستان ہے, کس طرح سے اتھل پتھل ہوتی رہتی ہے وہاں پہ, بہت آسانی سے ہوتی ہے. میرا ہمیشہ سے کے پی کے بارے میں یہ امپریشن تھا کہ یہ پنش تو کرتے ہیں کس طرح سے جو گورنمنٹ چینج کرتے ہیں, لیکن دے آر ویری ڈفرنٹ ووٹرز. لیکن ابھی جو محمود جان نے بات کی, اس سے لگتا ہے کہ وہ نظام سے نا بیزار ہو کے وہیں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یار اگر یہ ایسے ہی چلنا ہے تو کیا فائدہ. دیکھتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ذرا کچھ غزہ کی بات کریں گے. ویلکم بیک. پچھلے جمعے کو عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ دیا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. تو جو ایکسس آف جینوسائیڈ کے ممالک ہیں, جس میں امریکہ, کینیڈا,
گریٹ برٹن اور جرمنی شامل ہیں. انہوں نے کہا, یہ آپ کو جملہ یاد ہوگا, فیصلہ ریجیکٹڈ, ٹویٹ نہیں کی لیکن آلموسٹ یہی بات مقصد وہی تھا کہ نہیں ہم بالکل ہم اتنی ہی امداد دیں گے اسرائیل کو, ہم اتنا ہی اسلحہ دیں گے, اور ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے. کون کہہ رہے ہیں نسل کشی ہو رہی ہے؟ حالانکہ آپ صرف اپنا فون ہی کھول لیں یا آپ اسرائیل کی کسی بھی وزیر کے بیانات سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. بہرحال اس پہ ہم زیادہ وقت نہیں گزارتے. اب پچھلے روز اسرائیل نے ایک الزام لگایا یونائٹڈ نیشنز کے ایک ادارے پہ, UNRWA, یونائٹڈ نیشنز ریلیف اینڈ ویلفیئر ایجنسی فار پیلسٹائن. یہ مغربی کنارے, غزہ, ایسٹ جیروسلم میں آپریٹ کرتے ہیں, فلسطینی ریفیوجیز کے دیکھ بھال کرتے ہیں, اور اردن, لبنان اور شام میں بھی یہ آپریٹ کرتے ہیں. یہ تین ممالک ہیں جہاں پر 1948 کے نخبہ کے بعد فلسطینی پناہ گزین 50 سال سے دیکھ بھال کر رہے ہیں. اسرائیل نے الزام لگایا کہ جی کوئی 9 سے 12 UNRWA 30,000 ان کے امپلائیز ہیں, ان کے کوئی نہ کوئی تعلقات ہیں فلسطینی حریت پسند گروہوں کے ساتھ. اچھا, یہ انفارمیشن کہاں سے آئی؟ پہلے اسرائیل نے کہا کہ جی ہم نے تفتیش کی قیدیوں کی. اچھا, اسرائیل کی تفتیش کا مطلب ہے ٹارچر, لیکن کوئی ثبوت نہیں پیش کیا, اور ایک دم کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, برٹن, جرمنی, اٹلی, نیدرلینڈز, فن لینڈ, سوئٹزرلینڈ, ایسٹونیا, جاپان, آسٹریلیا اور رومینیا نے کہا کہ اس ادارے کی ہم فنڈنگ بند کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی, اٹلی اور جاپان ایک پیج پر ہیں, یاد ہے آپ کو؟ وہ بھی ایکسس, یہ بھی ایکسس, کوئی بڑی بات نہیں ہے. آئرلینڈ, ناروے, اسپین اور اسکاٹ لینڈ نے کہا ہے کہ یار ایسا نہیں کریں, اور اقوام متحدہ نے خود کہا ہے کہ آپ پلیز ایسا نہ کریں. اچھا, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ US, جرمنی, EU اور سویڈن اگر آپ صرف لے لیں, 4 جو ممالک ہیں وہ تقریباً 60% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں UNRWA کو. اس کا مطلب ہے کہ ان قریب جو 2 دانے خوراک یا 1 گھونٹ پانی بھی جو مل رہا تھا فلسطینیوں کو, وہ اب نہیں ملے گا. ایک فنڈنگ کیمپین شروع ہوئی ہے عام شہریوں کی جانب سے کہ آپ یونائٹڈ نیشنز, آپ UNRWA کو فنڈ کریں. ہمارے جو فارمر ایڈیٹر ہیں, اب وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں بات کروں, عباس ناصر صاحب جتنا وہ دے سکتے ہیں انہوں نے بھی ابھی دیا ہے, اور لوگ بھی دے رہے ہیں. اور ایک اور خبر آ رہی ہے کہ انگلینڈ میں بینکس ان ڈونیشنز کو بلاک کر رہے ہیں. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم مغرب کو کوس سکتے ہیں, ہم کوس رہے ہیں اور کوستے رہے ہیں اور کوستے رہیں گے, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو امیر ترین عرب ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. کیونکہ جب آپ نے شکیرہ کا کنسرٹ کرنا ہوتا ہے, یا آپ نے سیرا میں ایک نیا شہر بنانا ہوتا ہے, یا جب آپ نے فٹ بال ورلڈ کپ ہوسٹ کرنا ہوتا ہے, تو پھر تو آپ کے پاس بلینز اینڈ بلینز اینڈ ڈالرز ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ بھوک سے مرتے ہوئے فلسطینیوں کے لیے آپ کے پاس کیا ہیں؟ تھاٹس اینڈ پریئرز. ذرا یہ اس دفعہ جو ابھی جو یہ ہوا ہے وہ کیوں ٹریگر ہوا ہے؟ یہ میں ابھی یہی بتایا نا. نہیں مطلب اس میں اچھا, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اچھا, جواز تو انہوں نے یہ پیش کیا کہ جی دیکھیں ان کے یہ جو 9 سے 12 ان کے جو امپلائیز ہیں, ان کا تعلق 7 اکتوبر کے حملوں میں ملوث ہے. اس لیے ہم پورا پروگرام اچھا, یہ ہے ابھی صرف ایلیگیشن ہے 0.04% UNRWA کے. اس کا مطلب ہے کہ اگر میکڈونلڈز کا کوئی ایک امپلائی قاتل ہے تو آپ سارے میکڈونلڈز کو بند کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جو گلف کنٹریز ہیں یہ بھی UN ریلیف ایجنسی کو کوئی مدد دیتے ہیں؟ اگر یہ مجھے نہیں پتا, اگر دیتے بھی ہیں تو نہ ہونے کے 60% آپ نے کہا کہ 61% اگر وہ دے رہے ہیں تو پھر باقی آپ سوچ سکتے ہیں نا کتنا دیتے ہوں گے. اچھا, اب یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک مختصر ہسٹری دینا چاہتا ہوں کہ کب سے اسرائیل UNRWA کے پیچھے ہے اور کیوں. 2016 میں اگر ہم صرف حال کی بات کریں, رائٹ, اس سینچری کی بات کریں, تو ایک کوہیلت نام کا ایک تھنک ٹینک ہے رائٹ ونگ اسرائیل میں, وہ ایک پیپر جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کے سارے جو ورکرز ہیں کل 30-40 ہزار, ان سب کو جیل میں ڈالا چاہیے اور اس پر پابندی لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے 1 سال بعد ایوگڈور لیبرمن جو اس وقت وزیر خارجہ تھے, شاید ابھی بھی ہیں مجھے نہیں پتا, وہ کیبنٹ میں تو ہیں, وہ امریکہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے, آپ اس کی فنڈنگ بنے. امریکہ کہتا ہے یار
بیٹا ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن وہ آج اس وقت کی بات ہے اور آج کی بات ہے. اس کے ایک سال بعد 2018 میں نیتن یاہو بھائی کھل کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کیوں. کیونکہ یہ جو تنظیم ہے نا یہ فلسطینی پناہ گزین کو امید دیتی ہے کہ شاید ایک دن آپ واپس اپنے گھروں میں پہنچ سکیں گے, اور ان کو نا یہ ان کی مطلب امید کو زندہ رکھتے ہیں. تو یہ فلسطینی پناہ گزین کے پرابلم کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں نہیں چاہیے. اچھا 2021 میں ایک بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ اسرائیل نے 6 ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ویسٹ بینک میں کام کرتی تھی ان کو دہشت گرد قرار دیا, اور ای یو کو کہا, کیونکہ ای یو زیادہ تر ان کی فنڈنگ کرتی ہے, یورپین یونین, ای یو کو کہا کہ جی آپ ان کی فنڈنگ بند کر دیں. ای یو نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ آپ نے تو کوئی ثبوت ہی نہیں دیا. ان میں سے ایک جو این جی او تھی اس کا پتہ ہے قصور کیا تھا. یہ جوش پال جو سابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں انہوں نے ایک بڑی پبلک ریزگنیشن دی تھی اور کہا تھا کہ جی ہمارے پیسوں سے ہتھیار ہم دیتے ہیں ہم اسرائیل کو, جس سے پھر بچوں کو قتل کیا جاتا ہے. تو یہ سب سے ہائی پروفائل ریزگنیشن تھی. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ اس لیے بین کی گئی کیونکہ انہوں نے رپورٹ کی تھی کہ ایک 15 سالہ فلسطینی بچے کو اسرائیلی فورسز نے ریپ کیا تھا ان ڈیٹینشن. اس چیز کو ایکسپوز کرنے کے لیے یو این وہ اس پوری تنظیم پورے این جی او کو ہی بین کر دیا تھا. جنوری اسی ماہ کی اگر ہم بات کریں تو 4 جنوری کو نوگا اربیل ایک اسرائیلی آفیشل نے ایک بڑی کھل کے بتایا کہ ہم کیوں یو این آر ڈبلیو اے یہ خاتون کو بین کرنا چاہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی یہ جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے جب تک یہ تنظیم آپریٹ کر رہی ہے, کیونکہ یہ نہ صرف ان کو امداد دیتے ہیں, نہ صرف ان کو خوراک دیتے ہیں, بلکہ اگین ان کی امیدوں کو زندہ رکھتے ہیں. تو اب مکمل طور پر فلسطینیوں کا گلا گھونٹا گیا ہے. کیا اس وقت سچویشن ہے فلسطین میں؟ ابھی مجھے خبر پڑی ہے کہ ایک گاڑی پر ایک اسرائیلی اسٹرائک ہوتی ہے اور ایک 7 سالہ لڑکی ابھی بھی اس میں زندہ ہے. اس کے ارد گرد ان کے 4 بھائی بہنوں اور ان کے والد کی لاشوں کے ٹکڑے ہیں. کوئی ان کو بچا نہیں سکتا کیونکہ وہ ایک وار زون ہے, اور کوئی بھی وہاں پر داخل ہو اسرائیل ان پر فائرنگ کرے گا. اور وقت ہے ہمارے پاس یا ٹائم؟ چلیں اور بھی بہت تھا, لیکن کل ہم دوبارہ فالو اپ کریں گے غزہ پہ, اور ذرا ملک کے اندر بھی جو صورتحال بات کریں گے. فی الحال ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.